پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی زبان کو کسی زبان سے بہتر یا کمتر نہیں سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص جس بھی زبان میں زیادہ سہولت سے اپنا مدعا بیان کر سکے اسے وہی زبان استعمال کرنی چاہیے۔ پنجابی میری مادری زبان ہے، لیکن چونکہ ساری تربیت اپنے ذہن کی اور ساری تعلیم اپنے فکر کی اردو زبان میں ہوئی ہے، اس لیے ہر چند کہ پنجابی ظاہر ہے کہ فطری طور سے قریب ہے مجھ سے، یا میں اس سے زیادہ قریب ہوں، لیکن نہ تو میرا اتنا مطالعہ ہے پنجابی زبان میں، اور نہ میں نے ابھی تک سنجیدگی سے اس میں مشق کی ہے۔ اس وجہ سے مجھ پہ اتنی قدرت نہیں ہے کہ میں پوری طرح اس میں اظہار خیال کر سکوں۔ یہ ضرور دل چاہا ہے کہ اس زبان میں جو کہ اپنی زبان ہے اظہار مدعا کی کوشش کی جائے۔ آج سے بہت زمانہ پہلے میں نے ایک ریڈیو کے لیے ایک ڈرامہ لکھا تھا پنجابی زبان میں، اور وہ لکھتے ہوئے مجھے خاص طرح کی لذت محسوس ہوئی، اس لیے کہ زبان جو ہم بولتے ہیں ہر روز، جب اسے تحریر میں لایا جائے اور کچھ بھی محسوس ہو کہ اس زبان کا جو آہنگ ہے اور جو اس کا مزاج ہے وہ آپ کے ہاتھ آ گیا ہے لکھتے ہوئے، تو اس سے خاص طرح کی فرحت حاصل ہوتی۔ تو یہ ڈرامہ میں لکھا تھا اسے کوئی 20 برس نہیں، اس سے بھی زیادہ، کوئی 30 برس پہلے، اور بہت لطف آیا وہ لکھنے میں۔ دیہاتی پروگرام کے لیے دیہاتی زبان میں لکھا تھا، اور وہ زمانے میں مقبول بھی بات ہوا۔ پھر اس کے بعد کبھی خیال نہیں آیا، اس طرف توجہ نہیں کی۔ جیل خانے میں اپنے دوستوں سے اس بات پہ تبادلہ خیال ہوتا رہا، تو وہاں بھی کوشش کی تھی کہ کوئی بات ہاتھ آئے تو اسے ایک زبان میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن کچھ ہوا نہیں۔ پھر آج سے 2-3 برس پہلے ایک دن ہم بیٹھے تھے ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ، اس دن ان کا گزری اصلاحات کے بارے میں کوئی خاص پروگرام ہو رہا تھا، تو وہاں پہ لوگوں کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ میں اتفاق سے پہنچ گیا تو کسی نے کہا کہ اس پروگرام میں کے لیے آپ بھی کچھ لکھیں۔ بیچ میں کسی نے لقمہ دیا، ناصر نے یا کسی نے، کہ صاحب آپ پنجابی میں لکھ کے دکھائیے۔ تو ہم نے کہا اچھا چلیے پنجابی میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح سے میں نے پہلی نظم پنجابی میں لکھی تھی، جس کا وہ مصرع تھا لمحی ذات سی درد فراق والی۔ اس کے بعد پھر یہ طوفان آ گیا تھا پنجاب میں، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، پنجاب میں اور سندھ میں۔ اس کے لیے خاص ریکارڈ ریڈیو نے اور ای ایم آئی نے مل کے بنوایا تھا، جس میں سیلاب کے متاثرہ لوگوں کی امداد کے لیے اپیل کی گئی تھی، اور اس میں لکھنے والوں نے بھی اور گانے والوں نے بھی کوئی معاوضہ نہیں لیا تھا، اور اس ریکارڈ کی ساری آمدنی جو ہے وہ سیلاب زدگان کی امداد میں دی گئی تھی۔ اس کے لیے فرمائش ہوئی، تو اس کے لیے پھر میں نے ایک پنجابی کا گیت لکھا تھا، اور پھر ایسے یہ قصہ تھا جنگی قیدیوں کا۔ ٹیلی ویژن پہ ہمارے عزیز شعیب ہاشمی وغیرہ نے خاص پروگرام ترتیب دیا تھا ہمارے جنگی قیدیوں کے بارے میں، ان کے بیوی بچوں کی اپیل کے طور سے۔ تو ایک گیت میں نے ان کے لیے لکھا تھا پنجابی میں، اور بس کوئی ایسے ہی ایک آدھ کو متفرق چیز اور ہوئی ہوگی، اور میں نے دیکھا کہ اس میں مجھے کوئی خاص الجھن یا کوئی خاص دقت پیش نہیں آئی ہے چیزیں لکھنے میں، لیکن اس کے لیے ایک خاص کوئی چاہیے، اشتعال چاہیے،
اور وہ خاص موضوع ہی ایسے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا مختصر سا سرمایہ شعری زبان میں ہے اس میں اسے استعمال کر سکوں۔ عام طور سے ہمارے ہاں جو پنجابی لکھی جاتی ہے، ہمارے نوجوان لوگ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ روزمرہ کی زبان سے ہٹ کے، کیونکہ اس میں بہت سے اردو کے الفاظ رائج ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے الفاظ تلاش کیے جائیں جو کہ خالص پنجابی کے الفاظ ہوں، خواہ وہ مانوس ہوں یا نہیں ہوں، خواہ لوگ انہیں سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ چنانچہ پنجابی میں تو بہت سی بولیاں ہیں، سرائکی ہے اور پوٹھواری ہے اور وہ ہے ڈوگری ہے اور ہندکو ہے، تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان بولیوں میں سے الفاظ چن کے مروجہ جو اردو کے الفاظ رائج ہیں پنجابی میں ان کے بجائے انہیں استعمال کیا جائے، تاکہ ایک زیادہ مستند پنجابی زبان جو کہ اس وقت بٹی ہوئی ہے ان بولیوں میں، ایک مشترک اور مستند زبان تشکیل پا سکے اس طریقے سے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک طریقے سے صحیح بھی ہے، ایک طریقے سے نہیں بھی صحیح ہے، اس لیے کہ اس طرح آرٹیفیشل طریقے سے زبان عام طور سے تشکیل نہیں پاتی۔ زبان پیدا ہوتی ہے بنیادی ضرورتوں سے، معاشرے کی ضرورت سے۔ معاشرے میں جس قسم کے موضوعات کا اظہار لازم ہوتا ہے اور جو زیادہ سے زیادہ سہولت سے لوگوں تک پہنچتا ہے، اور وہی زبان عام طور سے رواج پاتی ہے۔ چونکہ پنجابی زبان ابھی تک نہ پڑھائی گئی، نہ ذریعہ تعلیم بنی، نہ دفتروں میں استعمال ہوئی، اس لیے مختلف علاقوں میں اس کی جو صورتیں رائج ہیں ان کی کوئی مشترکہ ایک ڈھانچہ بھی وضع نہیں ہوا۔ اردو کی بھی یہی صورت تھی، اردو بھی کئی سو سالوں کے بعد جا کے ایک زبان بنی، ورنہ وہاں بھی دہلی کا محاورہ الگ تھا، آگرے کا الگ تھا، لکھنؤ کا الگ تھا، دکن کا الگ تھا۔ بعد میں جب ایک مرکزی تنظیم قائم ہوئی مغلوں کے دور میں، اور جب ذرائع آمد و رفت میں ترقی ہوئی، تو پھر ان بولیوں کے اشتراک سے ایک وہ زبان بنی جس کو ہم مستند اردو کہتے ہیں۔ پنجابی میں ابھی یہ عمل مکمل نہیں ہوا، بلکہ ابھی اس کی ابتدا ہے، غالباً یہ عمل تکمیل پا جائے گا اور پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یہ زبان جو ہے یہ مستند پنجابی زبان ہے۔ عملی سیاست میں میں نے اس طرح سے تو حصہ نہیں لیا کہ میں کبھی کسی ایک سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں رہا ہوں، اور نہ میں نے کبھی کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی ہے، لیکن سیاست کی صرف یہی ایک عملی صورت نہیں ہوتی ہے، شعر لکھنا بھی عمل ہے، صحافت تو خیر عمل ہے ہی ہے، پھر مزدوروں میں بھی کام کیا ہے، طلباء میں بھی کام کیا ہے، اور ہماری جو ترقی پسند تحریک تھی ادیبوں کی، وہ ظاہر ہے کہ سیاست سے اس کا بہت گہرا تعلق تھا۔ اب رہی سوال ازم کی، تو اس میں مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ ہر کسی کے ذہن میں ہر ازم کے مختلف قسم کے تصورات ہیں، جن کا جو بھی اصل و نظریہ ہے اس سے علاقہ ہو یا نہ ہو، لوگوں نے اس کو اپنے طریقے سے اپنے ذہن میں ایک نقشہ اس کے بارے میں بنا رکھا ہے۔ اگر اس کو ازمی کہنا ہے تو پھر سوشلزم ہی ہے، لیکن یہ کہ سوشلزم کی صورتیں بھی ہر دور میں اور ہر عہد میں بدلتی رہی ہیں، اس کو آپ زیادہ
وسیع معنوں میں اگر لیں تو یہ ہے کہ ہر ایک میں لوگوں نے کوشش کی ہے کہ جو بھی نظام اس وقت کسی معاشرے میں رائج ہے اس میں اس قسم کی تبدیلیاں یا اس قسم کی ترمیمات کی جائیں کہ معاشرے کے بیشتر افراد اس سے جو بھی اس معاشرے کا سرمایہ ہے، جو بھی ان کے پاس ذرائع ہیں، جو بھی ان کے ہاں پیدا ہوتا ہے، اس کی زیادہ مساویانہ اور زیادہ منصفانہ تقسیم ہو سکے۔ مختلف ادوار میں اس کی مختلف صورتیں رہی ہیں، اور آج کل کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ سوائے سوشلزم کی کسی نہ کسی صورت کے اور کوئی نظام آج کل کے تقاضوں، آج کل کے منصفانہ تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ اس سے میں نے کبھی انکار کیا نہیں ہے، نہ اب انکار ہے۔ آخر ہم نے 10 سال صحافت کی ہے، اور جو بھی میرے سیاسی نظریات ہیں وہ اس 10 سال کے پاکستان ٹائمز، امروز، لیل و نہار کے اداریوں میں ان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ معاشرے میں محنت کا پھل ہر کسی کو ملنا چاہیے، اور معاشرے میں کسی کو کسی کی محنت سے استفادہ کر کے دولت جمع کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ معاشرے میں ہر کسی کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے لیے روزگار پیدا کر سکے، اور یہ کہ جو بھی ہمارے ملک کی دولت ہے وہ چند اشخاص کی یا چند افراد کی یا چند خاندانوں کی کا اجارہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں ہر کسی کو اس کی کام، اس کی محنت اور اس کی صلاحیت کے مطابق اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ اس کو آپ سوشلزم کہہ لیں، اس کو آپ اسلام کہہ لیں، اس کو اسلامک سوشلزم کہہ لیں، اس کو آپ مساوات محمدی کہہ لیں، جو نام آپ اس کا جی چاہے رکھ لیں۔ مقصد تو نام سے نہیں ہے، مقصد تو کام سے ہے، اور کام اس وقت سیاسی اور اصلاحی طور سے یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو زیادہ سے زیادہ زندگی کی سہولتیں قومی ذرائع کے مطابق باہم پہنچائی جائیں۔ مختصراً تو یہی ہے۔ تینوں ہی صورتیں ہیں، بلکہ 2 ہی صورتیں کہنا چاہیے، کیونکہ میں آج خود تو نہیں گیا ہوں کبھی وہاں۔ بیشتر یہی ہوتا ہے کبھی تو وہاں پہ اس قسم کی بین الاقوامی تقریبات ہوتی ہیں ادیبوں کی، جس میں شرکت کے لیے دعوت دی جاتی ہے، اور کبھی یہ ہے کہ وہاں سے ہماری حکومت کو دعوت نامہ آتا ہے کوئی وفد بھیجنے، تو ہم سے حکومت کی طرف سے شرکت کے لیے جاتے ہیں ان تقریبات میں، اور کبھی ذاتی طور سے بھی وہاں سے دعوت آ جاتی ہے، اس لیے کہ ہماری اتنے لمبے عرصے کی رفاقت کی وجہ سے ہمارے ذاتی دوست بھی بہت سے وہاں پر ہیں، تو کبھی ان کی طرف سے کوئی ذاتی دعوت موصول ہو جاتی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں میں اکثر جانا ہوتا رہتا ہے۔ انگلستان ہی ہے مثلا، وہاں بھی غالباً اتنی ہی دفعہ جانا ہوا جتنی دفعہ روس جانا ہوا ہے، اور وہ بھی اسی وجہ سے کہ وہاں پہ اپنے دوست احباب اتنے ہیں کہ ان کی طرف سے دعوت وصول ہوتی رہتی ہے، اور ان کی لطف صحبت کے لالچ میں ہم چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مصر بھی کئی بار جانا ہوا ہے، اس لیے کہ افرو ایشیائی ادیبوں کی کانفرنس کی تنظیم کا صدر مقام آج کل وہی ہے، اور اس کا بڑا دفتر وہیں پہ ہے، تو ان کی جو مجلس منتظمہ ہے ان کی بھی سال میں 2 دفعے ان کا اجلاس ہوتا ہے، تو اس میں شرکت کے لیے وہاں بھی جانا ہوا ہے کئی دفعے۔ اس قصے کا سوویت روس سے کیا علاقہ ہے؟ یہ تو سیدھی سادی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو کچھ بھی ہے
جسے آپ ثقافت کہہ لیں یا جو کچھ بھی آپ اس کا نام رکھیں، جو بھی ورثہ ہمارا ہے، جس جس صورت میں بھی وہ ہم تک پہنچا ہے، وہ ساری صورتیں ہمارے لیے محترم ہیں، اور وہ ساری کی ساری صورتیں جو ہیں انہیں قبول کرنا چاہیے، ان کی ترویج، ان کے فروغ، ان کے نشو و نما کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ 4 ثقافتوں کی بات نہیں ہے۔ ایک تو خیر کیونکہ یہ انتظامیہ طور سے ہم 4 صوبوں میں تقسیم ہیں، لیکن ہر صوبے میں کئی ثقافتیں ہیں۔ آپ بلوچستان لے لیجئے، وہاں پہ ایک بروئی زبان ہے، ایک بلوچی زبان ہے، ایک پشتو زبان ہے۔ سندھ کو لے لیجئے، شمالی سندھ، جنوبی سندھ میں سرائکی زبان رائج ہے، شمالی سندھ میں بلوچی اور سندھی دونوں رائج ہیں۔ اسی طریقے سے پنجاب میں 2-3 زبانیں رائج ہیں، فرنٹیئر میں بھی 2-3 زبانیں رائج ہیں۔ یہ کوئی اس قسم کی 4 ثقافتوں کے کوئی کلوزڈ فرنٹیئرز نہیں ہیں، نہ ان کے کوئی اس قسم کے خانے ہیں جن میں سے ایک سے دوسرے میں دخول ممکن نہیں ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ ہر صوبے میں دیہات کی ثقافت الگ ہے، شہر کی الگ ہے۔ ہر شہر میں جو متمول طبقہ ہے، انگریزی پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کا رہن سہن دوسرا ہے، جو بیچارے سفید پوش لوگ ہیں ان کا رہن سہن دوسرا ہے، جو مزدور طبقہ ہے وہ اور طریقے سے رہتے سہتے ہیں۔ ان میں سے ہر کسی کا اپنا جو طریقہ زندگی ہے، اس میں دیکھنا چاہیے کہ کون سی باتیں ایسی ہیں جن کو کہ قومی سطح پر فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور کون سی باتیں ایسی ہیں جو کہ مقامی طور سے جن کی نشو و نما کی جا سکتی ہے۔ اور دونوں طریقوں سے کوشش کرنی چاہیے کہ جو کہیں مقامی اگر کوئی جوہر ہے تو اس کے اظہار کے لیے بھی سہولتیں پیدا کی جائیں، اور جو قومی سطح پر جو مشترک ہماری اقدار ہیں اور جو مشترک زندگی میں جو مشترک صورتیں ہیں زندگی کی، ادب میں اور موسیقی میں اور فنون میں اور روزمرہ زندگی میں، ان کے اشتراک کو زیادہ مستحکم بنایا جائے، انہیں زیادہ قریب پر لایا جائے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پہلے جو اس کے اجزاء ہیں آپ ان کا پوری طرح سے تجزیہ کریں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، انہیں بڑھانے کی کوشش کریں، انہیں سامنے لانے کی کوشش کریں۔ آخر کل تو اجزاء ہی کے مجموعے کا نام ہے، اور اگر آپ اجزاء کے وجود سے انکار کرتے ہیں تو کل کہاں سے آئے گا؟ چنانچہ یہ 4 ثقافتیں کی بات جو ہے، اس کو تو لوگوں نے اور بہت سے مسائل کی طرح اس کو اتنا الجھا دیا ہے کہ اس کی صحیح صورت لوگوں سے بالکل نظر سے اوجھل ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سرزمین پر ذہنی طور سے یا معاشرتی طور سے جو بھی اظہار کی صورتیں موجود ہیں، وہ 4 ہیں یا 10 ہیں یا 20 ہیں یا 50 ہیں، وہ سب کی سب قابل اعتنا ہیں اور سب کی سب ہماری توجہ کی مستحق ہیں۔ ہمارے شعراء کو مستقلاً یہ شکایت رہی ہے کہ زمانے نے ان کی قدر نہیں کی، اور ناقدری ابنائے وطن ہماری شاعری کا ایک مستقل موضوع ہے۔ ہمیں اس سے الٹ شکایت یہ ہے کہ ہم پہ لطف و عنایات کی اس قدر بارش رہی ہے اپنے دوستوں کی طرف سے، اپنے ملنے والوں کی طرف سے، اور ان سے بھی جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، کہ اس کی وجہ سے اکثر ندامت ہوتی ہے کہ اتنی لطف و عنایت کا مستحق ہونے کے لیے جو کچھ ہم نے کیا ہے تھوڑا بہت، اس سے بہت زیادہ کچھ کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بچپن ہی سے کسی قسم کا تاثر رہا ہے۔ جب ہم بہت چھوٹے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، تو اسکول کے لڑکوں کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کے تعلقات قائم ہو گئے تھے کہ خواہ انہوں نے ہمیں اپنا لیڈر تسلیم کر لیا تھا، حالانکہ اسکول میں جو لیڈری کے لیے جو صفات ہونی چاہیے
یعنی یا تو آدمی بہت بڑا لٹ باز ہو تو لوگ رو مانے، یا سب سے بڑا فاضل ہو۔ ٹھیک ہے، پڑھنے لکھنے میں ہم ٹھیک تھے، کھیل ویل بھی لیتے تھے، لیکن ان دونوں میں ہم نے کبھی کوئی ایسا کمال پیدا نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے لوگ ہم پر زیادہ متوجہ ہوں۔ اور تنقید کے لیے جتنی فرصت درکار ہوتی ہے اور جتنا غور کرنا چاہیے اور جتنا اس پہ جس کو توجہ صرف کرنی چاہیے، اس کے بغیر سرسری طور سے کچھ لکھ دینا مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ جب زندگی میں فرصت اتنی کامیاب نہیں تھی، یعنی کالج کی ملازمت کے دوران یا اس سے پہلے اخبار نویسی کے دوران، جبکہ بہت گہرا تعلق رہتا تھا ہم اثر ادب سے، اس وقت ظاہر ہے کہ اس کے مواقع زیادہ تھے اور اس پر زیادہ دقت نظر سے بھی توجہ کر سکتا تھا، ہم ذرا اس کی فرصت نہیں ملتی، اس وجہ سے شاید اتنا کچھ مجھے اس کے بارے میں لکھنا چاہیے تھا وہ میں نہیں لکھ سکا، لیکن اس کی تلافی تھوڑی بہت ہم لوگوں سے مل کے ان سے بات چیت کر کے پوری کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑا تھوڑا کہا جو ہے اسے بہت لکھا جانا۔ سچ بات یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ نثری نظم کسے کہتے ہیں، نام میں نے ضرور سنا ہے اور جو اس کے نمونے تھوڑے بہت میں نے دیکھے ہیں، اس کو آپ نثری نظم کیوں کہتے ہیں؟ اس کو آپ شعری نثر کہہ لیجئے یا شاعرانہ نثر کہہ لیجئے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے ہاں۔ آج سے بہت پہلے انشاء لطیف کے نام سے ایک بات چلی تھی 40 برس پہلے، 40-50 برس پہلے، جس میں زیادہ تر تو ربندر ناتھ ٹیگور کی منظومات کا حصہ تھا۔ اس کی نقل میں نثر میں اس قسم کی باتیں لکھی گئی تھیں 50 برس پہلے۔ اگر آپ نگار وغیرہ کے زمانے کے شمارے اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی، یعنی مختصر سا ایک شاعرانہ کسی موضوع کے بارے میں اظہار خیال ہوتا تھا، فقرے کچھ اس طریقے سے ترتیب دیے جاتے تھے کہ اس میں ایک خاص طرح کا آہنگ اور ایک خاص طرح کا ترنم ہو، اور یہ چنانچہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، محض اس کا دوبارہ یا غالباً ہوا ہے۔ اور نظم تو نظم ہوتی ہے، نثر نثر ہوتی ہے، دونوں کے درمیان یہ صحیح ہے کہ کوئی حد فاصل اس قسم کی بھی نہیں ہے کہ آدمی کہہ سکے کہ ایک اور دوسرے کو کئی جگہ مماثلت پیدا ہو جاتی ہے شاعرانہ نثر میں اور نثری نظم جسے آپ کہتے ہیں اس میں، پھر بھی کچھ نہ کچھ دونوں کی حیات میں کچھ نہ کچھ فرق تو رہتا ہی ہے، اور فرق تو نام سے ظاہر ہے، یعنی نظم کے معنی ہے ڈسپلن، نظم کے معنی ہے آئین، کسی نہ کسی آئین کی پابندی کرنا، اور وہ کسی نہ کسی آئین کی پابندی اور نظم کی پابندی تو ایک حد تک نثر میں بھی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی آخر قواعد اور زبان کے جو کلیے ہیں وہ تو نثر پہ بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ نثر پہ ذرا اس سے ایک قدم آگے، اول تو موضوع کے اعتبار سے نظم کا سر نثر سے اونچا ہوتا ہے، جس طرح موسیقی اور ترنم میں بھی کچھ فرق ہے، اسی طریقے سے ایک تو وہ بات ہے کہ ذرا اس کے سر اونچے ہوتے ہیں، اس کے رنگ زیادہ شوق ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں انضباط اور نظم اور کوئی لے یا آہنگ کی واضح صورت، اگرچہ اس کی کوئی ایک صورت نہیں ہے، یعنی ہم آج کل جو عروض کی پابندی کرتے ہیں
وہ تو صرف ایک صورت ہے آہنگ کی، اور صورتیں بھی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے جو لوک گیت ہیں، عوامی شاعری ہے، وہ تو بیشتر ہماری رسمی عروج سے آزاد ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا اپنا ایک آہنگ ہے، اس کا اپنا ایک داخلی ایک ترنم ہے. تو اتنا تو ضرور ہے کہ شعر میں آہنگ پیدا کرنے کے لیے یا اس میں ایک اس کو پابند نہ کرنے کے لیے کوئی ایک صورت نہیں ہے، اور یہ ہماری جو رسمی عروج ہے صرف یہی ایک واحد صورت نہیں ہے. آہنگ کی اور کئی صورتیں پیدا کی جا سکتی ہیں، اور اس میں کوشش جاری رہنی چاہیے. اس حد تک تو میں متفق ہوں ان لوگوں سے جو کہ نئے تجربات کے ذریعے سے نظم اور شعر کے میدان میں زیادہ وسعت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے نئے امکانات پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس حد تک تو یہ بات مستحسن ہے، اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ واقعی اس سے کوئی نئی صورت، کوئی نیا رستہ، کوئی نئی منزل کا سراغ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، اور اس میں کوئی بات پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے جس سے کوئی ایک نئے راستے کی طرف رہنمائی ہوتی ہے تو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. سبب یہ تھا کہ ایک طرف تو ساری دنیا پر فیشزم یا نازیزم کے بادل منڈلا رہے تھے، اور خطرہ یہ تھا کہ جس طرح یورپ تھوڑے عرصے کے اندر ماسوائے سوویت یونین کے سب کا سب ہٹلر اور مسولینی کے تسلط میں آ گیا ہے، اس طرح ہمارے ایشیائی اور افریقی ملک جو ہیں ان کو یہی خطرہ درپیش ہے. اور اگر وہ خطرہ اس کی پوری طرح اس خطرے کی مدافعت نہ کی گئی تو اندیشہ تھا کہ جس طریقے سے 200 سال تک ہم پہ انگریز مسلط رہے، یہ غلامی کا دور 200 سال شاید اور طویل ہو جائے. اور انگریز تو پھر بھی ایک طریقے سے کچھ مہذب لوگ تھے اور کسی قاعدے قانون کے پابند تھے، لیکن فیشزم بجائے خود ایک اس قدر مہیب اور وحشیانہ چیز تھی کہ اس کے تصور ہی سے حال آتا تھا کہ اگر یہاں پہ یہ درندے یہاں پہ آ گئے تو ہم پہ کیا بیتے گی. اور چنانچہ اس وقت جب تک تو جنگ صرف یورپ تک تھی، اس وقت تک تو ہمیں کچھ اس سے کوئی ہمارا خاص واسطہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جرمنی اور انگریز دونوں سامراجی ملک تھے، ان کی آپس کی لڑائی تھی. لیکن جب جاپانی جنگ میں داخل ہوئے اور جاپانی فوجیں ہندوستان، اس زمانے کے ہندوستان کی سرحدوں تک آ پہنچی، اور دوسری طرف افریقہ میں جرمنی اور اطالوی فوجیں داخل ہوئیں اور وہ مصر کی سرحد تک آ پہنچیں، تو پھر تو ظاہر تھا کہ اب یہ طوفان اگر اس کی یلغار یوں ہی جاری رہی تو ہم بھی اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے. چنانچہ صرف میری بات نہیں تھی، ہم سب لوگ جو ہم خیال تھے اس بارے میں اس وقت اس خطرے کو روکنے کے لیے، اپنے وطن کے تحفظ کے لیے بھی اور دنیا بھر کی انسانیت کی آزادی کے لیے بھی جنگ میں شرکت کرنا یا امداد کرنا یا مدافعت میں کسی نہ کسی صورت میں حصہ لینا ایک طرح سے اخلاقی فرض ہے. چنانچہ ہم نے بھی پیشکش کر دی، بلکہ پیشکش تو اوپری سے آئی تھی، انہیں کی طرف سے آئی تھی کہ فوج میں داخل ہو جائیں. اس وجہ سے ہم نے شرکت کی تھی. جب یہ وار ختم ہو گئی، جب جنگ ختم ہو گئی تو ہم بھی الگ ہو گئے، اس لیے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی جنگی کیریئر یا کوئی عہدے کی خواہش تھی نہیں.
چنانچہ جب یہ خطرہ ٹل گیا تو ہم بھی الگ ہو گئے. میں سمجھتا ہوں بہت ظاہری سنانے کے بعد ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے وطنی کے حوالے سے کہا ہے، اور اگر لوگ حب وطن پہ شبہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں. اس لیے کہ اپنے وطن کی محبت کا اعلان کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کی محبت کا اعلان کرے. اس کا اشتہار دینے کی تو ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ایک مصدقہ چیز ہے. صرف یہ ہے کہ اس کے اظہار کی جو صورتیں ہیں اس میں آدمی زیادہ خود نمائی اور نعرہ بازی اور ڈھڈورا پیٹنے کی بجائے جس طریقے سے کوئی واردات وطن کی کیفیت، کوئی وطن کا جو بھی تجربہ ہے یا اہل وطن پہ جو بھی بیتی ہے، اس کی جو واردات جس طریقے سے ذہن میں منکشف ہوتی ہے اسی طریقے سے آدمی اس کو ادا کرے. وہ ہم کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ 20 25 30 برس میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس میں ذاتی چیزیں تو شاید 2 4 10 ہوں گی. باقی سب کچھ لکھا ہے تو وطن اور قومی کے حوالے سے لکھا ہے، انہیں کی روحات بیان کی ہے، صرف الفاظ میرے ہیں. اور اگر اس سے لوگوں تک وہ بات بعض لوگوں تک نہیں پہنچی تو اس میں شاید یا تو ان کے ذہن کا حصہ ہے یا شاید میرے اظہار کی کوتاہی ہے. سب سے زیادہ آپ کے جس نظم پر اعتراضات کیے گئے ہیں وہ ہے کہ داغ داغ اجالا. اس نظم کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو شاید میں کہیں بیان کر چکا ہوں کہ اس پر اعتراض صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ اس دور سے گزرے نہیں ہیں جب کہ ملک تقسیم ہوا تھا، یا جن پہ وہ استاد نہیں پڑی ہے، جنہوں نے وہ قتل و خون نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے وہ خانہ بربادی کے منظر جن کی نظر سے نہیں گزرے ہیں جو کہ ہم نے دیکھے تھے. اس لیے کہ خواب جو دیکھا تھا وہ تو یہ تھا کہ جو پہلے کے لڑائی جھگڑے تھے ملک میں وہ ختم ہوں گے، دونوں ہمسایہ ملک دوستی اور آشتی سے الگ ہو کے اپنے اپنے گھر میں خوش رہیں گے. اور دوسرے یہ ہے کہ وطن بننے کے بعد ہمارے ہاں جس قسم کے وعدے کیے گئے تھے عدل کے اور مساوات کے اور آزادی تحریک و تقریر کے، وہ سارے وعدے پورے ہوں گے. لیکن جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی تھی جس میں کہ لاکھوں گھر برباد ہوئے، اتنی جانیں تلف ہوئیں اور اتنے مصائب لوگوں پر پڑے کہ وہ جو ایک خواب دیکھا تھا یکایک جنت عرضی ہم پر انعام کر دی جائے گی، وہ خواب پورا نہیں ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جو یا تو اس بے بہرا ہیں اس صورتحال سے جسے ہم گزرے تھے، یا جو خود کسی طریقے سے ان مصائب کا اور ان آفات کا شکار نہیں ہوئے جس پہ کہ ہمارے بیشتر جس کا ہمارے بے شمار ابنائے وطن کو سامنا کرنا پڑا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1965 کی جنگ کے تعلق سے آپ نے کوئی نظم نہیں کہی، اور یا تو آپ اس معرکے سے لا تعلق رہے یا آپ کا رویہ کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق مشتبہ تھا. یہ بھی غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی خدمات پیش کر دی تھیں وطن کے دفاع کے لیے، اور ہمیں ایک کام بھی سپرد کر دیا گیا تھا جو ہم کرتے رہے، صرف اس کا اشتہار ہم نے نہیں کیا. یہ بات بھی غلط ہے کہ ہم نے شعر نہیں کہے، شعر بھی کہے تھے، اور وہ آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان تاریخوں میں جو کوئی لکھا ہوا ہے وہ اسی کے متعلق ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمیں تو اپنے طریقے سے لکھنا آتا ہے. نے اگر چونڈا کی لڑائی اور مرکی کی لڑائی کا ذکر نہیں کیا تو اس وجہ سے نہیں کیا کہ ہم کو اس طریقے سے لکھنا آتا نہیں ہے. لیکن جنگ کے زمانے کی
مقامات جن کی تاریخیں آپ کے پاس موجود ہیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ بات غلط ہے، کچھ لکھا نہیں تھا یا اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے کلچر پر نشر ہونے والے دوسرے مذاکرے میں آپ نے وہ کون سی بات کہی جو کچھ لوگوں کو ناگوار گزری؟ کیا وہ اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا گیا، یا گفتگو میں سہون یا عمدن کوئی نقطہ آپ نے ایسا بیان کیا جس پر یاروں نے ایک حشر برپا کر دیا؟ مجھے تو معلوم نہیں کس بات پہ حشر برپا ہوا تھا، مجھے کچھ یاد ہے اس وقت۔ البتہ جیسے میں نے غالباً پہلے بھی کہا تھا، بحث میں کئی باتیں کہی جاتی ہیں، غالباً زیادہ نقطہ تو یہی تھا کہ متنازع فی جو بات تھی تھوڑی بہت اس پہ کچھ بحث چلی تھی، وہ تو یہی تھی کہ یہ ملک، یہ سرزمین جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، اب اس سے پوری طرح یگانگت اور پوری طرح آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کے لیے کیا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے کہ جو کچھ اس سرزمین پر موجود ہے یا موجود رہا ہے ہم اس سے کچھ زیادہ اس میں دلچسپی لیں، اور یہ جو ہمارا ورثہ ہے اس کے انکشاف اور اس کی تحقیق میں کچھ زیادہ وقت اور زیادہ توجہ صرف کریں، اور کوشش کریں کہ بجائے اس کے کہ وطن سے باہر یہ صحیح ہے کہ ہمارے ثقافتی تعلقات بھی رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، بہت سی باتیں مشترک ہیں ہماری وراثت میں اور ہمارے ہمسایہ ملکوں کی وراثت میں، لیکن کہ اس کے علاوہ کچھ تخصیص ان باتوں کی اور کچھ ان کی شناخت بھی ہو جانی چاہیے جو خالصتاً ہماری ہے، جن میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے، جس کو ہم اپنی ملکیت کہہ سکتے ہیں۔ اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف رائے ہوا تھا، اور تو مجھے کوئی یاد نہیں جس کے بارے میں کچھ خاص بات ہوئی ہے۔